آئیے ہم خدا کے کلام مقدس میں سے مقدس متی کی انجیل اس کا 24واں باب اور اس کی 12ویں آیت کو میں پڑھوں گا۔ یہاں پر خدا کے کلام مقدس میں لکھا ہے، اور بے دینی کے بڑھ جانے سے بہتیروں کی محبت ٹھنڈی پڑ جائے گی۔ خداوند کے پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر ہم سب پر خداوند کی برکت ہو۔ خدا کا شکر ادا کرتے ہیں۔ اب یہاں پر لکھا ہے کہ بے دینی کے بڑھ جانے سے بہتیروں کی محبت کیا پڑ جائے گی؟ ٹھنڈی پڑ جائے گی۔ اب بے دینی کا دور ہے اور دور کے اندر ہم رہ رہے ہیں، اور لکھا کہ جیسے جیسے بے دینی بڑھ جائے گی بہتیروں کی محبت بھی کیا ہے؟ ٹھنڈی پڑ جائے گی۔ اب بہتیروں کی محبت جو ہے کیسے ٹھنڈی پڑ جائے گی؟ جب ہم رشتوں کی پہچان کھو دیں گے۔ اس کا مطلب ہے کہ اب ہماری محبت جو ہے وہ ٹھنڈی پڑ گئی ہے۔ رشتوں کو نبھانا جب ہم چھوڑ دیں گے، اور آج ہم اسی موضوع پر بات کریں گے، رشتے نبھانا سیکھیں۔ کیا سیکھنا ہے ہم نے؟ رشتے نبھانا سیکھنا ہے۔ اور یہاں پر لکھا ہے کہ بے دینی کے بڑھ جانے سے بہتیروں کی محبت ٹھنڈی جو ہے وہ پڑ جائے گی۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ بے دینی کا دور ہے، اور آج بھی دیکھتے ہیں کہ بہتیروں کی محبت جو ہے وہ ٹھنڈی پڑ گئی ہے۔ آج رشتے ناطے ختم ہوتے جا رہے ہیں، آج محبت ختم ہوتی جا رہی ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ رشتے بنانا جو ہے یہ اصل بات نہیں ہوتی، بلکہ رشتوں کو نبھانا یہ اصل بات ہے۔ رشتے تو سارے بناتے ہیں لیکن نبھاتا کوئی کوئی ہے۔ اور آج میں چاہوں گا کہ ہم رشتے نبھانے والے بن جائیں، ایک ایسے مسیحی، ایسے ایماندار، ایسے راست باز، ایسے خدا کے پیروکار کہ واقعی لوگ کہیں کہ اس کو رشتے نبھانا جو ہے وہ آتا ہے۔ اور اگر ہم دیکھتے ہیں پرانے دور کے اندر لوگ بڑے سمجھدار ہوتے تھے، بڑے عقل مند ہوتے تھے، اور کیا کرتے تھے؟ وہ تعلقات نبھاتے تھے، رشتے نبھاتے تھے۔ اور اس دور کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ لوگوں کے اندر محبت تھی اور انہوں نے رشتے نبھانے سیکھے۔ اس دور میں نہ میڈیا اتنا فاسٹ تھا، نہ کمیونیکیشن اتنی۔ آج ہمارے پاس جو ہے ہر سہولت ہمارے پاس ہے، لیکن محبت نہیں ہے۔ اس دور کے اندر ہم دیکھتے ہیں میڈیا اتنا نہیں تھا، انٹرنیٹ نہیں تھا، موبائل نہیں تھا، لیکن محبت بے تحاشا تھی لوگوں کے اندر۔ ایک دوسرے کا خیال رکھا جاتا تھا، ایک دوسرے کی فکر کی جاتی تھی، اور واقعی دور کے اندر رشتے جو تھے وہ نبھائے جاتے تھے۔ اب جیسے جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ بے دینی بڑھ رہی ہے، لوگوں کی محبت کم ہوتی جا رہی، رشتے ختم ہوتے جا رہے ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ اب ہم جو ہیں آخری دور کے اندر ہیں۔ اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ اس دور کے بعد پھر لوگ جو تھے وہ پریکٹیکل ہو گئے، اور جب لوگ پریکٹیکل ہو گئے تو انہوں نے کیا کیا؟ وہ تعلق سے جو ہے وہ انہوں نے اپنا فائدہ اٹھانا شروع کر دیا، رشتوں سے فائدہ اٹھانا شروع کر دیا۔ آج بھی دنیا کے اندر بہت بے شمار ایسے لوگ ہیں جو اپنے تعلقات سے فائدہ اٹھاتے ہیں، جو اپنے رشتوں سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ اب جس دور کے اندر ہم رہ رہے ہیں، اب لوگ کیا ہیں؟ پروفیشنل ہو گئے ہیں، اور اب لوگ جو ہیں اپنے فائدے کے لیے تعلق رکھتے ہیں۔ اپنے فائدے کے لیے کیا رکھتے ہیں؟ تعلق رکھتے ہیں۔ اپنے فائدے کے لیے رشتہ جو ہے وہ رکھتے ہیں، تاکہ ہمیں کوئی نہ کوئی فائدہ جو ہے وہ پہنچتا رہے، کیونکہ آج لوگ جو ہیں وہ پروفیشنل ہیں۔ اس لیے کلام مقدس میں لکھا ہے کہ بے دینی کے بڑھ جانے سے بہتیروں کی محبت جو ہے کیا پڑ جائے گی؟ ٹھنڈی پڑ جائے گی۔ آج ہمیں دیکھنا ہے کیا ہماری محبت ٹھنڈی پڑ گئی ہے؟ وہ رشتے، وہ ناطے، کیا واقعی وہ بالکل ختم ہوتے جا رہے ہیں؟ آج اگر ہم دیکھتے ہیں رشتے ناطے بالکل ختم ہو گئے ہیں۔ ایسے ایسے اس دور کے اندر ہم دیکھتے تھے کہ واقعی ہر ایک کی جس کا اور اس کی خوشی میں شامل ہوتے تھے، غم میں شامل ہوتے تھے، لوگ رشتے نبھاتے تھے، محبت کا اظہار کرتے تھے۔ آج کے دور میں ہم دیکھتے ہیں، آج تو اس دور کے اندر کیونکہ پروفیشنل دور ہے، لوگوں نے اپنی خوشیوں پر بھی بلانا چھوڑ دیا ہے۔
क्योंकि रिश्ते आहिस्ता आहिस्ता क्या हो रहे हैं, खत्म होते जा रहे हैं, ताल्लुकात टूटते जा रहे हैं। और आज तो आप जब कोई मर्ग हो जाती, फौतगी हो जाती है, तो फिर आपको वो पुराने रिश्ते निभाने के लिए जाना पड़ता है। यानी किसी दौर में अच्छे ताल्लुकात थे, चले हम इज़हार अफसोस के लिए जो है वो चले जाते हैं। इसका मतलब है कि आज इस दौर के अंदर वो रिश्ते नहीं हैं, वो रिश्ते जो है वो ख़त्म हो चुके हैं। आज क्योंकि लोग जो हैं वो प्रोफेशनल जो है वो बन गए हैं। आज अगर आप रिश्ते निभाना चाहते हैं और रिश्ते जो निभाता है वाकई उसके अंदर खुदा का कलाम होता है, उसके अंदर खुदा की मोहब्बत होती है। और बाइबल मुकद्दस में लिखा है कि अगर मैं आदमी और फरिश्तों की ज़बानें बोलूं, मोहब्बत ना रखूं, तो मैं क्या हूं? ठनठनाता पीतल और झंझनाती झांझ हूं। अगर मेरे अंदर वो मोहब्बत ही नहीं है, अगर मुझे रिश्ते निभाने ही नहीं आते हैं, अगर मुझे रिश्तों की कदर ही नहीं है, तो इसका मतलब है कि सब कुछ मेरा जो है वो बेमानी है। और आज इस बेदीनी दौर के अंदर हमने अपनी मोहब्बत को जो है वो बरकरार रखना है। किसी ने कहा है कि अगर आप अपने रिश्तों को निभाना चाहते हैं, तो रिश्तों को निभाने के लिए, रिश्तों को जोड़े रखने के लिए कभी कभी आपको अंधा भी होना पड़ता है, क्योंकि आप चाहते हैं कि रिश्ते टूटे ना, रिश्ते जो है इसी तरह जुड़े रहे। बात का रिश्तों को निभाने के लिए, रिश्तों को जोड़े रखने के लिए क्या करना पड़ता है? अंधा होना पड़ता है, ताकि हमारा रिश्ता टूट ना जाए, ताल्लुकात खराब ना हो जाए। हम अपने ताल्लुकात को बहाल रखने के लिए, और कहते हैं कि रिश्तों को निभाने के लिए कभी कभी जो है हमें बहरा भी होना पड़ता है, बहरा भी होना पड़ता है। सुनते हैं, एक कान से सुना दूसरे से निकाल दिया, ताकि रिश्ते ना टूट जाएं, रिश्ते खराब ना हो जाएं। और ये हमारी मोहब्बत का इजहार है कि हमारे अंदर खुदा की मोहब्बत है, और कभी कभी हम नजरअंदाज कर देते हैं, ताकि हमारे रिश्ते जो है वो बहाल रहें। और कभी कभी रिश्तों को निभाने के लिए गूंगा भी होना पड़ता है। आप मुंह पर उंगली रख लेते हैं, खामोश, और खामोशी जो है वो सबसे बड़ी आपकी दिलेरी है, बहादुरी है। ज्यादा मुंह से बोलना ये बहादुरी नहीं है, आपका खामोश रहना ये सबसे बड़ी बहादुरी कि आप वाकई रिश्तों की कदर करते हैं, रिश्ते निभाना जानते हैं। इसलिए आपने अपने मुंह पर उंगली रख लिया, खामोश। खामोशी से आप बर्दाश्त कर रहे हैं, खामोशी से आप सारी चीजों को आप सह रहे हैं। आपको पता है कि गलत हो रहा है मेरे साथ, लेकिन क्योंकि आप रिश्ते निभाने के लिए हैं, रिश्ते निभाना चाहते हैं, आप नहीं चाहते कि रिश्ता टूट जाए, ताल्लुकात टूट जाए, तो आपने अपने मुंह पर क्या है? उंगली लगा रखी है। और हमने पढ़ा है कि अगर मैं आदमी और फरिश्तों की ज़बानें बोलूं, मोहब्बत ना रखूं, तो क्या हूं? ठनठनाता पीतल और झंझनाती झांझ। आज अगर हम देखें कि हमारे रिश्ते कमजोर होने की सबसे बड़ी जो वजह है कि हम इन्हें निभाते कम हैं और आजमाते ज्यादा हैं। इस वजह से हमारे रिश्ते जो है वो कमजोर पड़ जाते हैं। आज बहुत सारी ऐसी रंजिशें, ऐसी गुस्से वाली बातें जो हम अपने दिल के अंदर दबाए रखते हैं, हमारी रंजिशें बढ़ती जाती हैं और रिश्तों के अंदर दरार आना शुरू हो जाता है। भाई भाई से जुदा हो रहा है और बहनें बहनों से जुदा हो रही हैं, खानदान बिखर रहे हैं। इसका मतलब है कि कोई आपके दरमियान में है जो आपके रिश्तों को तोड़ना चाहता है। वो नहीं चाहता, वो हस्ती नहीं चाहती कि आपके रिश्ते बने रहे। भाई भाई से जुदा, बहन बहनों से जुदा, और फिर हम देखते हैं कि माँ बाप बच्चों से जुदा, खला एक आ गया, रिश्तेदारी में फर्क पड़ गया और रिश्तेदारी आहिस्ता आहिस्ता जो है वो खत्म होती जा रही। अब हम देखते हैं कि रिश्तों को जो लोग नहीं ना निभाते, बात का क्या होता है, उनके अंदर एक गुरूर आ जाता है। शायद अपने रुपए पैसे की हवस में वो रिश्ते छोड़ देते हैं, वो अपनी बात का क्या करते हैं, वो कहा जो है भूल जाते हैं। अब रिश्ते इसलिए खत्म हो जाते हैं क्योंकि इंसान बड़ा पढ़ लिख गया है, अब उसके बाद बड़ी साजिशें आ गई हैं, बड़ी सहूलियात हैं, और वो अपने रिश्तेदारों को रिश्तेदार समझते नहीं।
اب وہ اپنے کیا کرتا ہے، نئے رشتے دار بنانا شروع کرتا ہے، جن کے ساتھ وہ پڑھا پلا کھیلا اور وہ قربت وہ تنگ دستی دیکھی، اب وہ رشتے ختم ہو گئے، اب نئے رشتے بننے شروع ہو گئے ہیں۔ اور یہ وجہ جو ہے ہماری کمزوری ہے، اور یہی بات اگر دیکھتے ہیں بائبل مقدس میں تو لکھا ہے کہ بے دینی کے بڑھ جانے سے کیا ہوگا، بطیروں کی محبت ٹھنڈی پڑ جائے گی۔ آج ایسا ہی کوئی نہ کوئی شخص ہماری زندگی میں ہوتا ہے، شاید بھائی بھائیوں کے درمیان میں کوئی ایسا شخص ہے، بہنوں کے درمیان میں کوئی ایسا شخص ہے، میاں بیوی کے درمیان میں ایسا شخص ہے جو زندگیوں کے اندر کیا ہے، زہر گھول رہا ہے۔ اب زہر گھولنے والے بے شمار آپ کے ارد گرد ہیں جو چاہتے ہی نہیں ہیں کہ یہ رشتے جڑے رہے، جو چاہتے ہی نہیں ہیں کہ یہ رشتے کہ وہ سدا اس طرح نبھائے جا سکے۔ اب ان رشتوں کو توڑنے کے لیے کیا ہے، سلو پوائزننگ دی جا رہی ہے، سلو پوائزننگ، ہلکی ہلکی ڈوز دی جا رہی ہے، جس سے رشتے آہستہ 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 ختم ہونے تک پہنچ جاتے ہیں۔ لیکن آج ہم نے یہاں پر سیکھنا ہے کہ اگر ہم ایک ایماندار، ایک راست باز، ایک اچھے سچے مسیحی، منفرد مسیحی، الگ تھلگ اور یسوع کے نام کو جلال دینے والے اور ایک گواہی پیدا کرنے والے، تو پھر لوگ کہیں گے کہ نہیں، یہ رشتے توڑنا نہیں جوڑنا جانتا ہے، اور رشتے جو ہے سدا جو ہے اسی طرح پھر جو ہے وہ جڑے رہتے ہیں۔ اور واقعات جب رشتے کھو دیے جاتے ہیں نا، کہتے ہیں اس کی قدر جو ہے بہت دیر بعد ہوتی ہے، بڑی دیر بعد ہم پچھتاتے ہیں جب ہماری آنکھیں کھل جاتی ہیں، اوہو یہ تو مجھ سے بہت بڑی غلطی ہو گئی، میں اس کے بہکاوے میں آ گیا، میں اس کی باتوں میں آ گیا، میں نے سچ کو جانا نہیں، میں نے سچ کو پہچانا نہیں، اور رشتہ اس وقت تک ٹوٹ چکا ہوتا ہے، کیونکہ میں ایسا زہر دیا جا رہا ہوتا ہے جو ایسا ایسا ہمارے جسم کے اندر جو ہے وہ رس بس چکا ہوتا ہے، اور ہم رشتوں کی قدر جو ہے وہ کھو دیتے ہیں۔ اور آج اگر ہم دیکھتے ہیں کہ ایک درخت جو ہے، اگر ہم اس درخت کے ساتھ جب وہ جڑے رہتے ہیں، ٹہنی جو ہے وہ جڑی رہتی ہے، تو کہتے ہیں وہ سرسبز و شاداب رہتی ہے، ہری بھری رہتی ہے۔ جیسے ٹہنی کو توڑ دیا جائے کیا ہوگا، وہ سوکھ جائے گی، کیونکہ اب درخت سے وہ کٹ آف ہو گئی ہے۔ ہمارے رشتے بھی ایسے ہی ہیں، جب تک ہم جڑے رہتے ہیں ہم خوشحال رہتے ہیں، ہم سرسبز و شاداب رہتے ہیں، لیکن جیسے ہی رشتے ٹوٹ جاتے ہیں اور کیا ہوتا ہے کہ سب کچھ جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے۔ 3 رشتے ہیں جس کو میں نے بڑے غور سے دیکھا، اور یہ 3 رشتے وہ کہتے ہیں نا کہ سب سے پہلا رشتہ داد کے، اور وہاں پر جو رشتہ ہمیں نظر آتا ہے وہ باپ کے ساتھ لنک ہے، باپ کے ساتھ کنیکشن ہے۔ اب ہم ان رشتوں کو کیا کر رہے ہیں، نبھا رہے ہیں۔ اب داد کے اندر آپ کے تائے ہیں، آپ کی پھوپھیاں ہیں، آپ کے چاچے ہیں، یہ ایک خاندان ہے جو آپ کے باپ کی طرف سے وہ آپ کو ملا ہے۔ اب آپ ان کے ساتھ اپنے ریلیشن شپ، اپنے تعلقات جو ہے وہ بڑھائے ہوئے ہیں، اور کہتے ہیں یہ ایک بڑا خوبصورت جو ہے وہ رشتہ ہے۔ بات کہا تو انسان جب بہت آگے نکل چکا ہوتا ہے تو پھر نہ وہ داد کے نہ نان کے کسی کی پرواہ نہیں کرتا، وہ اپنی ہی موج مستی میں ہے، وہ اپنی ہی دنیا میں ہے، کیونکہ اس کو رشتوں کی پہچان جو ہے وہ کھو چکا ہے۔ پھر ایک رشتہ ہمیں نظر آتا ہے، کہتے ہیں نان کیا کا رشتہ، اب وہ ماں کے ساتھ اس کا کنیکشن ہے، ماں کے ساتھ وہ رشتے جو ہے وہ جڑے ہوئے ہیں، جس میں آپ کی جو ہے آپ کے ماموں آتے ہیں، آپ کی ماسیاں آتی ہیں، اور وہ رشتہ ماں کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ اور یہ رشتہ جو ہے باقاعدہ ہم ان رشتوں کو چھوڑ دیتے ہیں، ختم ہو چکے ہوتے ہیں۔ آج میں نے ایسے ایسے لوگوں کو دیکھا ہے جنہوں نے رشتے نبھانے ہی چھوڑ دیے، کوئی نان کا نہیں، کوئی داد کا نہیں، وہ اپنی لائف کے اندر ہے۔ پھر ایک رشتہ جو آتا ہے جو میرڈ لوگ ہیں، وہ کہتے ہیں سسرال کا رشتہ۔ سسرال ایک ایسا رشتہ ہے جس کے ساتھ آپ جڑ جاتے ہیں، آپ جن کو ہم کہتے ہیں کہ سورے دلال رشتہ جو ہے وہ جڑ گیا۔ اب آپ جو ہیں بیٹے ہیں، آپ داماد بن گئے ہیں، بیٹی ہیں، آپ اس گھر کی بہو بن گئے ہیں۔ تو یہ رشتے جو ہے جب ہم نبھاتے ہیں
تو اس کا مطلب ہے کہ واقعی ہم نے اس بات کو سیکھا ہے، سمجھا ہے کہ واقعی ان رشتوں کو بنانا اور ان رشتوں کے ساتھ جڑے رہنا یہ بڑا ضروری ہے۔ اب کلام مقدس میں ہم دیکھتے ہیں کہ بے دینی کے بڑھ جانے سے بختیروں کی محبت ٹھنڈی پڑ جائے گا۔ آج یہ بے دینی کا دور ہے، آپ دیکھیے اپنے ارد گرد دائیں بائیں آپ کو رشتے ٹوٹے ہوئے، بکھرے ہوئے، نہ ملنے والے، جن کے بغیر آپ رہ نہیں سکتے تھے، آج آپ ان کو دیکھنا پسند نہیں کرتے۔ اس کا مطلب کہ رشتے ٹوٹ چکے ہیں، رشتے ختم ہو چکے ہیں۔ لیکن اگر ہم رشتے نبھانا سیکھ جاتے ہیں تو واقعی ہم ایک اچھے سچے مسیحی جو ہے وہ پیروکار جو ہے بن جاتے ہیں۔ اب میں آپ کو ایک بات بتانا چاہتا ہوں کہ رشتے ہم کیسے جو ہے وہ ہم نبھا سکتے ہیں۔ اب رشتے دونوں طرف سے نبھائے جاتے ہیں، شوہر کی طرف سے اور بیوی کی طرف سے۔ جب ایکول آپ رہیں گے نا، آپ بیلنس پر ہیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ ازدواج کے اندر کبھی بھی دراڑ نہیں پڑے گی، آپ کا ازدواج برقرار ہے، کیونکہ شوہر بھی رشتوں کو نبھا رہا ہے، بیوی بھی رشتوں کو نبھا رہی ہے، اور جب دونوں مل کر رشتوں کو نبھائیں گے تو آپ کا گھرانہ کیا ہے؟ ایک بابرکت گھرانہ جو وہ بن جائے گا۔ آپ چاہے بے دینی کے دور میں رہ رہے ہیں، آخری دور کے اندر رہ رہے ہیں، لیکن کیونکہ آپ کے گھر میں خدا کا کلام کھلتا ہے، آپ کے گھر میں خدا کا نام لیا جاتا ہے، آپ مسیح کے ساتھ جڑ گئے ہیں، آپ مسیح کے ساتھ وابستہ ہو گئے ہیں، اس لیے آپ نے باتوں کو سیکھا ہے۔ اور جب آپ باتوں کو سیکھتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ میاں بیوی جو کپل ہے وہ ہمیشہ جو ہے وہ خوشحال رہتا ہے۔ اب پرابلم یہ ہوتی ہے کہ ایک رشتہ نبھا رہا ہوتا ہے، ایک نہیں نبھا رہا ہوتا، وہاں پر پرابلم جو ہے وہ کھڑی ہو جاتی ہے۔ اب مثال کے طور پر اگر ہم دیکھتے ہیں کہ گھر میں مہمان آ جاتے ہیں، اگر میں اپنے آپ سے مثال دیتا ہوں، میرے بھائی میری بھابھی آ جاتی ہے اور میں اپنی مسز کو پیسے دیتا ہوں کہ یہ آپ نے پکانا ہے، یہ انتظام کرنا ہے، اور اب مہمان جب آئے ہیں، بہن بھائی آئے ہیں، وہ کھانا کھا کر خوشی کے ساتھ جو ہے وہ گئے ہیں، تو مجھے بتائیے اس میں سب سے بڑھ کر عزت کس کی ہوئی؟ کس کی ہوئی؟ بیوی کی۔ پیسے کتنے لگے؟ اور پیسے کتنے لگے؟ بندے دے۔ عزت کس کی؟ کیونکہ اس نے پوچھا ہے۔ یہ ہے، اس کا مطلب ہے کہ رشتے نبھائے گئے۔ اب بیوی کی طرف سے جب میکے والے آتے ہیں، ٹھیک ہے، اس کے بھائی بھابیاں رشتے دار آتے ہیں، اب پھر کھانے کا انتظام کیا گیا ہے، اب پیسے کس کے پھر لگ رہے ہیں؟ کس کے؟ شوہر کے۔ اور عزت کس کی ہوئی؟ اب یہاں پر عزت کس کی ہے؟ شوہر کی، بیوی کی نہیں۔ وہ کہیں گے نہیں بھی ساڑھا جوائی بھائی واقعی پچھن گچھن آ رہا ہے، عزت کرنے والا ہے، ہماری بیٹی ہماری بہن خوشحال ہے، خوش ہے، کیونکہ شوہر پوچھنے والا ہے۔ اب دونوں طرف سے جب بیلنس ہے، دونوں رشتے کو نبھا رہے ہیں، اور شوہر کے ریلیٹیو آتے ہیں، بیوی خوشی کے ساتھ ویلکم کرتی ہے، اور جب بیوی کے رشتہ دار آتے ہیں، شوہر خوشی کے ساتھ ویلکم کرتا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ ان کے دوار پر برکت ہے۔ تو جدوں ایک دے رشتہ دار پیکے آ گئے تے اسی لڑیاں پائیے، تے جے سہرے آ گئے تے نک منہ وٹیے، تو پھر وہاں پر تو جھگڑا ہوگا بھائی۔ وہ کہے گا بھی تیرے پیکے آندے نے تے میں تے بڑا کرنا، تے میرے بہنا بھرا ہماری تے نک منہ وٹنی، جھگڑا ہو گیا، لڑائی ہو گئی، گھر کا نظام خراب ہو گیا، کیونکہ رشتے نبھانا نہیں سیکھا۔ اور آج میں چاہتا ہوں میری بہنوں میرے بھائیوں، رشتے نبھانا سیکھیں، یہ بہت بڑی برکت کا راز ہے۔ ہاں جی، بہت بڑی برکت کا راز ہے۔ اور جب آپ اس مقافے کو سمجھ جائیں گے کہ رشتے نبھانا ہم نے سیکھنا ہے، تو پھر کیا ہے، آپ بابرکت زندگی کو جو ہے وہ گزار رہے۔ آج جب ہم رشتوں کو نبھاتے ہیں، رشتوں کو جوڑے رکھتے ہیں، آج توڑنے والے بڑے ہیں، بے شمار ہے آپ کے گرد توڑنے والا، جوڑنے والا کوئی نہیں۔ ایک آدھا ہی ہوگا جو جوڑنے کے لیے آپ کے درمیان میں ہوگا، کہ نہیں، آپ کو سمجھانے والا، آپ کو گائیڈ کرنے والا، آپ کی رہنمائی کرنے والا،
کہ نہیں بیٹا ایسے نہیں، رشتے ایسے نہیں بن جاتے، رشتوں کو ہمیشہ جوڑے رکھنا ہے، بنائے رکھنا ہے، تو پھر خدا کی برکت جو ہے، خدا کا جلال جو ہے ہمیشہ آپ کی زندگیوں پر جو وہ ٹھہرا رہے گا۔ اس لیے بائبل مقدس میں لکھا ہے کہ اگر میں آدمی اور فرشتوں کی زبانیں بولوں اور محبت نہ رکھوں تو میں ٹھنٹھناتا پیتل اور جھنجھناتی جھانجھ ہوں۔ خوشی ہے، غم ہے، دکھ ہے، تکلیف ہے، تو جب آپ دونوں کھڑے ہو جاتے ہیں تو میں سمجھتا کہ بڑی بابرکت بات ہے۔ شوہر چل پڑتا ہے بیوی کے بیٹے کی طرف، خود لے کر جا رہا ہے، خود لے کر آ رہا ہے، فکر کر رہا ہے، اس کا مطلب ہے کہ آپ جو ہیں بابرکت ہیں، آپ نے رشتے نبھانے سیکھا ہے، آپ کسی کی بیٹی کو لے کر آئے ہیں، کسی کے جگر کے ٹکڑے کو آپ اپنے گھر میں لے کر آئے ہیں، یا آپ کی رسپانسبلٹی ہے، آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ اس رشتے کو نبھائیں۔ بیوی کی ذمہ داری ہے اسی طرح وہ شوہر کے ساتھ کھڑی ہو، تو دونوں طرف سے جب رشتے قائم رہیں گے تو گھرانے آباد رہیں گے، ان کے دلوں سے آپ کے لیے دعائیں نکلیں گی، وہ دل سے آپ کو دعائیں دیں گے، اور وہ کہیں گے کہ نہیں واقعی جب ہم جاتے ہیں تو ہمارے بہنوئی جو ہیں وہ بڑا پوچھتے ہیں، بڑا خوش ہوتے ہیں، اور واقعی ہمیں دیکھ کر ان کو بڑے چاہ چڑھ جاتے ہیں۔ اور اسی طرح جو ہے جب بہنیں بھائی آتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ جب ہم جاتے تو واقعی ہماری بھابھی کو دیکھ کر چاہ چڑھ جاتا ہے، خوشی سے پورے نہیں سماتی، فکر کرتی ہے ہماری۔ اب دونوں طرف سے کیا ہے؟ بیلنس لائف ہے، تو رشتے کیا ہیں؟ قائم ہے۔ بیوی جو ہے وہ شوہر کا خیال رکھ رہی ہے اور شوہر جو ہے وہ بیوی کا خیال رکھ رہا ہے۔ اب جب ون سائیڈڈ ہو جاتے ہیں نا، وہاں پر پرابلم کھڑی ہو جاتی ہے۔ ون سائیڈڈ ہمیشہ آپ نے جو ہے دونوں طرف سے ایکول جب آپ کام کریں گے تو پھر کیا ہے؟ آپ بابرکت ہیں، اور خدا کا جلال جو ہے ہمیشہ آپ کی زندگیوں پر جو وہ ٹھہرا رہے گا۔ آج ہم نے جو ہے ان رشتوں کو نبھانا جو ہے وہ سیکھنا ہے۔ آپ کے خاندان کے اندر آپ جہاں پر دیکھتے ہیں کہ رشتے ابلیغ جو ہے کسی نہ کسی کو استعمال کر رہا ہے اور رشتے ٹوٹنے کا خطرہ ہے، اور رشتے کوشش کریں وہاں پر آپ ان رشتوں کو جوڑنے والے بن جائیں، وہاں پر اس رکھنے میں کھڑے ہو جائیں۔ اگر آپ نے جوڑ دیا تو آپ نے بہت بڑی برکت کو لے لیا، اگر آپ نے کسی کے رشتے کو توڑ دیا تو اس سے بڑی لعنت جو ہے کوئی نہیں کہ آپ نے وہ کام کر دیا جو خدا نہیں چاہتا۔ اب برکت اور لعنت آپ کے ہاتھ میں، آپ کے اختیار میں ہے کہ آپ نے برکت لینی ہے یا پھر لعنت لینی ہے۔ اب خدا چاہتا ہے خاندان بنے رہے، خدا چاہتا ہے کہ خاندان جڑے رہے، تو بائبل مقدس میں بھی ہم دیکھتے ہیں مبارک ہیں وہ جو سنا کراتے ہیں، اس کا مطلب ہے کہ وہ جوڑنے والے ہیں۔ مجھے اور آپ کو جوڑنے والا بننا ہے، نہ کہ توڑنے والا۔ جہاں پر بھی پرابلم نظر آئے، آپ ایماندار ہوتے ہوئے، راست باز ہوتے ہوئے، دعا کو ہوتے ہوئے، خدا کا خوف رکھتے ہوئے وہاں پر کھڑے ہو جائیں، کوشش کریں بحال کرنے کی۔ نہ آج اگر ہم دیکھتے ہیں دنیا کے اندر آج بڑا الٹ سسٹم چل رہا ہے، بڑا الٹ سسٹم۔ کسی دور میں کہتے ہیں کہ جب دو شخص آپس میں لڑتے تھے نا تو تیسرا کیا کرتا تھا؟ چھڑانے کی کوشش کرتا تھا، صلح کرانے کی۔ آج اگر آپ سوشل میڈیا پر دیکھیں کہ دو شخص لڑے ہیں، ایک بندہ تماشا دیکھنے والے، بلکہ یہاں تک دیکھنے میں ہے ویڈیو بنانا شروع کر دیتا ہے اور پھر ویڈیو وائرل ہو جاتی ہے۔ اب چھڑانے والے کام ختم ہو گئے، صلح کرانے والے کام ختم ہو گئے، رشتے نبھانے والے کام ختم ہو گئے۔ وہ کہتے ٹوٹ دے تو ٹوٹی جانا ہی کی گئی۔ لوگ تماشا دیکھنے والے زیادہ ہیں، لیکن آپ کیونکہ ایماندار ہیں، آپ تماشا دیکھنے والے نہیں، آپ ان کی فہرست میں نہیں ہے، آپ خدا کے لوگوں کی کیا ہیں؟ لسٹ میں ہیں، ان کی فہرست میں ہیں۔ تو کوشش کریں کہ اس بے دینی کے دور میں ہم ایسے بن جائیں کہ واقعی ہم خدا کے لوگ، خدا کی بیٹیاں اور خدا کے بیٹے جو ہے وہ کہلا سکیں۔ اور ہم نے یہاں پر کلام مقدس میں پڑھا ہے
کہ بے دینی کے بڑھ جانے سے وہ دلوں کی محبت جو ہے وہ ٹھنڈی پڑ جائے گی. بے شک بے دینی ہے، لیکن اگر آپ کے اندر خدا کا خوف ہے، آپ کے اندر خدا کا کلام ہے، آپ کے اندر خدا کی تعظیم ہے، تو آپ اس بے دینی کے اندر بھی اپنے آپ کو قائم رکھیں گے، ان رشتوں کو قائم رکھیں گے، ان رشتوں کو آپ جوڑے رکھیں گے. تو دیکھیے پھر خدا کیسے برکت دیتا ہے. ہمارے گھروں کے اندر خوشحالی اسی وجہ سے نہیں ہے. ایک کا رخ کسی طرف ہے، ایک کا رخ کسی طرف ہے، دونوں متفق نہیں ہیں. میرے رشتہ دار آئے تھے مجھے چار چڑھ جان، ٹھیک ہے، تو جب میری مسز کے رشتہ دار آئے تھے میں ماتھے پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھ جاؤں، میں کی کروں. تو بلیسنگ نہیں ہے، خدا کی بلیسنگ نہیں ہے. دونوں طرف سے ایکول جب آپ چلیں گے، ایکول دوڑ میں، بیلنس لائف کے ساتھ، تو میں سمجھتا کہ خدا کی بہت بڑی برکت ہے. میاں بیوی ہمیشہ خوشحال رہیں گے، خدا ہمیشہ کے درمیان رہے گا، خدا کی برکت اور گھر کے اندر ہوگی. بہن بھائیوں کے درمیان میں آج میں نے دیکھا ہے بہت سارے بہن بھائی ایک دوسرے سے جدا ہو گئے. وقت اور حالات نے کیا کیا ہے، جدا کر دیا ہے. کوئی ایسی ہستی بیچ میں آئی، اکثر ہم کہتے تھے کہ اے بھراواں دی تے آپ ایک دوجے تو بغیر روٹی بھی نہیں سی لنگ دی، اور ایک ایسی ہستی ہے انہیں کیا بھی پیچھے پیچھے ہوئی ہو جیڑی تہاڈی روٹی نہیں نہ لنگ دی، ہن سائڈ تے ہو کے روٹی کھاؤ. جدا کر دیا حالات نے، وقت نے. کسی ایسے دشمن نے آ کر جو ہے بائبل مقدس میں لکھا ہے کہ سوتے میں دشمن آیا اور کیا کہ اس نے کڑوے دانے بو گیا. اچھے دانے بوئے گئے تھے، اب ان میں آ کر اس نے کڑوے دانے بھی بو دی. اب آپ نے یہ دیکھنا کڑوے دانے بونے والا آپ کے خاندان کے اندر کون، جس پر ہمیں نظر رکھنے کی ضرورت ہے. یہ کڑوے دانے بولتا ہے جس کی وجہ سے ہمارے گھر کا نظام خراب ہوتا ہے، ہمارے گھر کی برکت یہ وہ چھینی جاتی ہے، ہمارے ازواج پر جو ہے پرابلم آتی ہے، میاں بیوی کے درمیان میں تکرار ہونا شروع ہو جاتی ہے. کہاں پر رکھنا ہے اس رکھنے کو، جب آپ نے ڈھونڈ لیا تو آپ کی زندگی بابرکت اور خوشحال. آج یہی وجہ ہے کہ ہم جو ہے رشتوں کو نبھا نہیں پا رہے. رشتوں کو اگر آپ نے نبھانا سیکھ لیا تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت بڑی برکت ہے، اور خدا جو ہے آپ کو ہمیشہ اپنی پناہ میں، اپنی محافظت میں جو رکھے گا. اب ہم دیکھتے ہیں کہ ہمیشہ ہمیں اپنے رشتوں کے ساتھ جڑے رہنا چاہیے، کیونکہ انہی رشتوں کی محبت، خلوص اور چاشنی میں زندگی کی بقا، زندگی خوشگوار، زندگی بابرکت ہے، زندگی جو ہے وہ خدا کی نعمتوں سے بھری ہوئی ہے، کیونکہ ہم رشتے نبھا رہے ہیں. خدا نے آپ کو اکٹھا کیا ہے، تو جب آپ رشتے نبھائیں گے تو پھر آپ جو ہے واقعی خدا کے سچے مسیحی پیروکار جو بن جائیں گے. 3 میں نے رشتے بتائے، داد کے، نان کے، تیسرا سسرالیے، جو خدا آپ کو اس خاندان کے ساتھ جوڑتا ہے. ان تینوں رشتوں کو کبھی مت چھوڑیے گا، کبھی مت چھوڑیے گا. خدا آپ کو جتنی منزل بلندیوں پر لے جائے، بے پناہ دولت آ جائے، گاڑیاں بنگلے آپ کے پاس آ جائیں، آپ بہت عروج پر چلے جائیں. میں نے ایسے لوگوں کو دیکھا، بڑے بڑے کروڑ پتی لوگ، وہ اپنی خوشی ڈھونڈنے کے لیے اپنے ان رشتہ داروں میں جاتے ہیں، ان سے ملتے ہیں، وہ ماضی کو یاد کرتے، پرانے وقت کو یاد کرتے ہیں. یعنی وہ اچھا وقت تھا جو ہم نے غربت دیکھی، جو تنگ دستی دیکھی، پہلے میں کچھ نہیں تھا، اب اس کے وسیلہ سے میں یہاں تک پہنچا ہوں. وہ اپنے رشتوں کو قائم رکھتے ہیں. لیکن بہت سارے ایسے لوگ جو اپنے رشتے کھو دیتے ہیں، جن کے پاس ان کو صرف دولت کی حوث، آگے بڑھنے کی حوث، اور کیا ہوتا ہے سوائے ان کے جو ہے کوئی کام نہیں آتا. آج اگر کسی کو بھی کوئی دکھ ہوتا ہے، کون جمع ہوتا ہے؟ آپ کے رشتے دار آتے ہیں، جن کو آپ شاید پوچھتے نہیں، ان کے اندر پھر بھی ایک تڑپ ہوتی ہے، ایک جو ہے وہ جستجو ہوتی ہے کہ نہیں آئیں ہم جو ہے پتہ کریں، دیواداری کریں، فکر کریں. یہ محبت ہے، یہ رشتے ہیں. دونوں سائڈ، ون سائڈڈ نہیں، دونوں طرف سے.
تو پھر کیا ہے، ہماری زندگی جو ہے وہ بابرکت ہے۔